السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جلالین شریف پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 آپ پڑھنے والے ہیں۔ آپ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ لن تنالوا البر اے ثوابہ وهو الجنة حتى تنفقوا تصدقوا مما تحبون من اموالکم وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، یعنی اس کے ثواب کو۔ اس سے مراد جنت ہے، جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو، یعنی صدقہ نہ کرو۔ مما تحبون من اموالکم یعنی اپنی پیاری چیز، مما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، اپنی پیاری چیز اپنے مال میں سے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم فیجازی علیہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے، وہ اس خرچ کرنے پر تمہیں جزا دے گا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کا ذکر مصنف علام فرماتے ہیں، وَنَزَّلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ اللُّحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ يَعْقُوبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْإِبِلُ لَمَّا حَصَلَ لَهُ عَرْقُ النِّسَاءِ بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ فَنَظَرَ إِنْ شَفَا لَا يَأْكُلَهَا فَحُرِمَ عَلَيْهِ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ ملت ابراہیمی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ کا استعمال نہیں فرماتے تھے، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سب کھانے حلال تھے۔ حلن بمعنی حلالن ہے بنی اسرائیل کو، مگر وہ جو حرام کر لیا تھا۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ جب وہ عرق النساء کے مرض میں مبتلا ہوئے، لفظ عرق النساء نون کے فتحہ اور قصر کے ساتھ ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر اس مرض سے شفا حاصل ہوئی تو وہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں گے، پس وہ ان پر حرام ہو گیا۔ توریت اترنے سے پہلے وَذَلِكَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِهِ حَرَامًا كَمَا زَعَمُوا قُلْ لَهُمْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا لِيَتَبَيَّنَ صِدْقُ قَوْلِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فِيهِ فَبُهِتُوا وَلَمْ يَأْتُوا بِهَا قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب ولا على عهد إبراهيم فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا۔ آپ کے عہد میں یہ حرام نہ تھا جیسا کہ یہودیوں نے گمان کیا۔ تم فرماؤ ان سے توریت لا کر پڑھو تاکہ تمہارے قول کی صداقت واضح ہو جائے اگر تم سچے ہو۔ اپنے دعویٰ میں تو یہود مبہوت ہو گئے اور توریت نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی حجت ظاہر ہونے کے بعد اس بات کی تحریم حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب سے ہوئی تھی، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں، تو وہ ہی ظالم ہیں، یعنی حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب آپ تھوڑی سی ترکیب بھی ملاحظہ فرما لیں۔ لن تنالوا فعل بفاعل ہے، البر مفعول اور حتی جار ان مصدریہ محذوفہ ہے۔ تنفق فعل بفاعل، مما تحبون ظرف لغو،
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم میں واو استنافیہ ہے، ما اس میں شرط مفعول بھی مقدم ہے، تنفقو فعل بفاعل ہے، من شیء ظرف لغو ہے، ظرف لغو جملہ فعلیہ شرط فا برائے جزائیہ ہے، ان حرف مشبہ کلمہ جلالت اسم ہے، اور بھی علیم شبہ جملہ خبر ان کا، فیجازیکم بحسبہ و مقدارہ کے لیے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ کل طعام مبتدا، کان فعل ناقص، ہوا ضمیر مستثنی منہ ہے، ما موصولہ، حرم اسرائیل علی نفسہ جملہ فعلیہ ہوتے ہوئے صلہ، حلن مصدر، لبنی اسرائیل ظرف لغو، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، قل فعل امر، انت ضمیر فاعل، فا فصیحہ، آتو فعل بفاعل، بالتوراۃ ظرف لغو، اذا کنتم واثقین من اقوالکم، فتلوها جملہ فعلیہ ہوا ما قبل پر، کنتم صادقین جملہ فعلیہ شرط جزا محذوف، فأتوا بالتوراۃ مل کا جملہ شرطیہ ہوگا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، فا مستانفہ من شرطیہ مبتدا، افترا فعل بفاعل، علی اللہ ظرف لغو، الکذب مفعول، من بعد ذلک ظرف لغو ثانی، اولئک هم الظالمون جملہ اسمیہ ہو کر جزا۔ اب تھوڑا سا نظر اس پہ بھی رکھیں کہ شان نزول کیا ہے۔ یہودیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، باوجود ایک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، اور آپ کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھیں۔ یہود کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح پر بھی حرام تھیں اور حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھی، اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پر ناطق ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہود کو اپنی فضیحت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ توریت نہ لا سکے۔ ان کا کذب ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔
اغراض مفسر اور کچھ تشریح بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بیر سے مراد جنت ہے۔ ایک اور قول کے مطابق بیر سے مراد تقویٰ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد طاعت ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیر سے مراد یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت تک ہرگز نہ پہنچ سکو گے اور نہ ہی ابرار کی صفت کو پہنچ سکو گے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند نہ ہو۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ ثواب ہے جو نیکی پر مرتب ہوتا ہے، اور اصل بر کا معنی یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں کو بڑے پیمانے پر کشادہ کرنا۔ بندے کا اپنے رب کے ساتھ کشادگی کرنا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طاعت میں کشادگی کرے، اور اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ کشادگی کرنا یہ ہے کہ وہ بندے کو طاعت پر ثواب میں کشادگی کرے۔ اور لفظ بر کا استعمال صدق اور حسن خلق پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں سے بھی خیر کے کاموں میں کشادگی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ بندہ جب سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ کی طرف بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں یہ کھانے حلال تھے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل پر کھانا حلال تھا، مگر وہ جسے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنی ذات پر حرام کیا۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور وہ کھانا جو آپ نے اپنی ذات پر حرام کیا تھا وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کو عرق النساء تھا، جیسا کہ آپ نے تفسیر میں پڑھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ اتنا مطالعہ فرمائیں، شروع کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سبق آپ کا آگے ہوتا جائے گا، اور مطالعے کے ساتھ تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔